السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سابقہ درس میں ہم نے سورت قریش کی تفسیر لی تھی. آج انشاءاللہ اس کے بعد سورت الفیل لیتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں حقیقت میں ایک ہیں، کیونکہ موضوع کے اعتبار سے بہت قریب قریب ہیں، اور قریش کے حوالے سے ہی، مکہ کے حوالے سے ہی دونوں کا ذکر ہے، اور اس لیے بعض علماء نے دونوں صورتوں کے ایک صورت قرار دیا ہے. لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف، علم کیا نہیں، حمزہ سوال کے لیے، لم نہیں کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل، اصحاب منی والے، فیل ہاتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیسے کیا، کیا کیا. علم کیا نہیں، یجعل بنا ڈالا، کیدہم ان کی چال مکر کو، فی تضلیل بیکار اور ناکارہ، وارسل علیہم، ارسلہ اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم جو ان کو مارتے تھے، بحجارۃ پتھروں سے، ایسے پتھروں سے، من سجیل جو مٹی ملے پتھر تھے. سجیل سنگ اور گل، یعنی پتھر اور مٹی. فجعلہم پس بنا ڈالا ان کو، کعصف، کا کے معنی جیسے، عصف کے معنی بھوسا، معقول کھایا ہوا، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا. تو یہ سورۃ الفیل ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کا جو نزول ہے اس میں ابرہہ اور اس کے فوج کی، اس کے لشکر کی تباہی کا بیان ہوتا ہے. ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب پر تھا، اور اس نے چونکہ جس طرح ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ عربوں کا کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ان کی قبائلی نظام تھا، ہر قبیلہ الگ الگ ان کی سرداریاں اور ان کے الگ الگ نظام تھے. تو عربوں کے آس پاس جو علاقے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے مہذب علاقے سمجھے جاتے تھے، وہ روم و ایران تھے یا یمن تھا، کہ جہاں پر باقاعدہ مرکزی حکومتیں، وہاں پر فوج لشکر اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں. تو ابرہہ جو ہے یمن کا بادشاہ، اس نے، اس کے 2-3 بڑے مقصد تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے. ایک تو یہ ہے کہ عرب جو ہیں سابقہ زمانوں سے لے کر ابراہیم علیہ السلام نے جب سے بیت اللہ کو بنایا تھا، اس وقت سے لے کر عربوں کا بیت اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق چلا آ رہا تھا. عرب چاہے مکہ سے دور تھے یا مکہ کے قریب تھے، صرف مکہ والے نہیں بلکہ مکہ کے باہر کے بھی سبھی کے سبھی عرب جو ہیں، تو ان کا بیت اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق چلا آ رہا تھا. ہر سال حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے. تو ایک تو یہ تھا کہ عربوں کو بیت اللہ سے ہٹایا جائے، تاکہ چونکہ وہ عیسائی کرسچن تھا تو اس نے چرچ بنایا صنعاء میں، اور چرچ بنا کے لوگوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے بجائے اس چرچ کا حج کیا کریں. اب عربوں کے لیے حقیقت میں بہت بڑا چیلنج تھا، معمولی سی بات نہیں. تو اس میں مختلف روایات آتی ہیں. بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ کسی نے
اس کے چرچ کو آگ لگا دی، اور بعد میں آتا ہے کہ کسی نے اس میں پخانہ وغیرہ کر دیا، اس کو پلید کیا، اس کو بتانے کے لیے کہ تیرے چرچ کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے۔ تو اس چیز پر اور بھی وہ سیخ پا ہوا، غصہ میں آیا۔ اور دوسرا اس کا بڑا مقصد جو تھا، جس طرح کہ ہم ذکر کریں گے، کئی دہم کہ ان کی چال کو، وہ چال کیا تھی؟ ظاہراً تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں لوگوں کو بیت اللہ سے ہٹا کر اپنے چرچ کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ایک بنیادی مقصد اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا سورۃ قریش کی تفسیر میں، کہ بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کا تعلق مکہ کے ساتھ اور ان کے تجارتی، یعنی کہ ان کے قافلے اور تجارتی ان کے بڑے تعلقات تھے بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو جس وجہ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قریش جو ہے عربوں میں مالی طور پر سب سے زیادہ مضبوط لوگ تھے، تو ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ عربوں کی اس تجارت پر جو ہے قبضہ کرنا، تاکہ بیت اللہ کو ختم کیا جائے اور اس چرچ کے ساتھ لوگوں کو منسوب کیا جائے، اور تجارت جو ہے وہ یمن کے ساتھ لوگوں کی ہو، اس چرچ کے حوالے سے ہو۔ تو یہ تھا اس کا مقصد۔ تو چنانچہ وہ 60 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 17,000 کا لشکر لے کر صنعاء سے نکلا اور عربوں کو چیلنج کیا کہ جس میں کسی میں مقابلے کی ہمت ہے تو آ جائے۔ تو ہم نے بتایا ہے کہ عربوں کا قبائلی نظام تھا، تو باقاعدہ مرکزی فوج، ان کے مرکزی حکومت ان کی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی۔ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کا یعنی کہ فوجی حالت سے، فوجی لحاظ سے ان کی اس قدر کمزوری تھی کہ جنگ احزاب، جنگ خندق میں سارے کافر مشرک مل کر، یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی، عرب کے عام قبائل بھی، سارے مل جل کر کہاں تک لشکر پہنچا ان کا؟ صرف 10,000 تک۔ یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 10,000 کا لشکر انہیں اکٹھا کر سکے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں کے پاس فوجی لحاظ سے کیا قوت طاقت تھی۔ تو چنانچہ 60,000 یا 70,000 کا لشکر، کون اس کا مقابلہ کرتا؟ لیکن پھر بھی عربوں کے اندر جو دینی غیرت تھی، بیت اللہ کے ساتھ ان کی جو تعلق تھا، اس بنیاد پر بعض قبائل اس کے مقابلے میں آئے۔ بعض قبائل جو رستے میں تھے، یمن کے اور مکہ کے رستے میں، اس کے مقابلے میں آئے۔ لیکن جس طرح کہ نتیجہ ظاہر ہے، ایک طرف صرف چند ہزار اور غیر مرتب فوج ہو، اور ایک طرف منظم 60-70 ہزار کی فوج ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ عرب کے قبائل شکست کھاتے رہے، حتیٰ کہ ایک قبیلے کو جب اس نے شکست دی تو ان کے ساتھ معاہدہ یہ طے ہوا کہ وہ ان کو تب چھوڑے گا جب وہ مکہ کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے۔ مکہ کا رستہ کہاں پر ہے، کہاں سے کیسے جانا ہے، کیونکہ یہ تو پہلی بار آ رہا تھا اس طرف، یمن کی فوج، اور عرب کے لوگ تھے جو مکہ میں جن کا آنا جانا تھا۔ تو خیر اس طریقے سے جو ہے وہ مکہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اور ایک بڑا ہاتھی تھا جسے محمود نام کے جانا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ لیجئے کہ وہ ان سبھی کا لیڈر یا ان کا قائد تھا۔ آگے وہ ہوتا، باقی ہاتھی پیچھے ہوتے، اور جدھر وہ چلتا باقی ہاتھی بھی ادھر چلتے۔ جو چنانچہ چلتا آیا، اور آ کے اس نے جہاں پر بھی مینا اور مزدلفہ ہے، مینا مکہ کی طرف اور مینا سے آگے مزدلفہ ہے عرفات کی طرف، تو تقریباً مزدلفہ یا عرفات اس علاقے میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور ساتھ ہی اس نے کیا کیا، مکہ والوں کے مویشی جانور، اونٹ، بکریاں وغیرہ اس پر قبضہ کر لیا۔ تو چنانچہ اس نے جن اونٹوں پر قبضہ کیا تھا، ان اونٹوں میں آپ کے دادا عبد المطلب، جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، جو بھائی ہمارے سیرت کے دورے میں آئے ہیں، بتایا گیا تھا کہ اس یعنی کہ حادثہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد آپ پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے ہیں۔ تو لیکن آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ تو اس نے عبد المطلب کے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا ابرہہ نے، اور عبد المطلب کو پیغام بھیجا
کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تو اگر تم مقابلے کی جرت رکھتے ہو تو آؤ، اور اگر تم بات چیت کرنا سے چاہتے ہو تو تب بھی میرے پاس آؤ۔ تو جس طرح کے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب ابرہہ کے اس کے خیمے میں جاتے ہیں، چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ کو جس طرح سے خیمے ہوتے ہیں شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو عبد المطلب جاتے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قریش سبھی لوگ جو ہے بڑے وجیح لوگ تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بڑی یعنی پرروب شخصیت تھی، تو ان کو دیکھ کر جو ہے ابرہہ بڑا متاثر ہوتا ہے شکل و صورت سے، تو حتیٰ کہ تخت سے نیچے اترتا ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے عبد المطلب کو۔ تو جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے میرے اونٹ چاہیے، مجھے جو تو نے میرے اونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کرو۔ تو ابرہہ حیران ہوا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بڑے کوئی عقل مند آدمی ہو، لیکن تم بڑے بیوقوف آدمی ہو کہ تم کو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تمہیں اس کعبے کی فکر نہیں کہ جس کعبے کی وجہ سے تمہاری ساری عزت ہے، سارا تمہارا یہ ساکھ بنی ہوئی عربوں کے اندر۔ تو یہاں پر اگرچہ یہ لوگ مشرک تھے، توحید ایمان پر نہ تھے، عرب کے یعنی کہ مکہ کے لوگ قریش بت پرست تھے، 360 بت مکہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لات منات ہبل اس کی پوجا کرنے والے تھے، اور عبد المطلب کے حوالے سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کفر پر تھے۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب فوت ہونے لگے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لے، کم از کم اللہ کے ہاں میں حجت پیش کر سکوں تو تم نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور اس کے پاس ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی اور ایک اور کافر عبداللہ ابن ابو امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھرتے ہو؟ یعنی کلمہ پڑھ کر تم عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ تو آپ نے پھر کلمہ پڑھنے کی کہا ان کو، اس سے پھر انہوں نے پھر وہی بات کی۔ آخر میں ابو طالب نے کیا کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسلام قبول نہ کیا۔ جیسے معلوم کیا ہوا کہ عبد المطلب جو ہے کافر تھے۔ اور میں اس لیے کیا وعدے کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ بھی نبیوں کے باپ دادا کافر نہیں ہو سکتے، اور اس فلسفے کی بنیاد کیا ہے؟ اس فلسفے کی بنیاد وہ نور ہے کہ جو نبیوں کو نور قرار دیتے ہیں کہ چونکہ نبی نور ہوتے ہیں اور یہ نور نسل در نسل جو ہے چلا آتا ہے، اور ممکن نہیں کہ کسی کافر کے اندر یہ نور چلا آئے۔ تو علی کل حال یہ گمراہ کن کے فلسفے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، اللہ نے قرآن کریم میں کھل کر اس کا بعد ایک بیان کیا کہ کافر تھا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ان کے باپ ان کے چچا تھے جنہوں نے چکر دینے ہوتے ہیں۔ خیر، تو بات کر رہے تھے عبد المطلب کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ ابرہہ کہتا ہے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، میں تمہارے کعبہ کو گرانا ہے تو اونٹ مانگ رہے ہو۔ اس نے کیا کہا؟ بڑا عظیم تاریخی جملہ ہے۔ اس نے کہا انا رب الابل، کہ میں اونٹوں کا مالک میں ہوں، وللبیت رب یحمی، یعنی اونٹ میرے ہیں، مجھے اس کا مطالبہ ہے، اور جہاں تک بیت اللہ کعبہ ہے اس کا رب ہے جو اس کو بچا لے گا۔ یعنی حتیٰ کہ بت پرست ہونے کے باوجود ان کا اللہ کے ساتھ اس قدر عقیدہ، بلکہ مزید روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہے، آتے ہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کو بچانا ہے، ہم اس کو بچانے پر قادر نہیں ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کسی لات منات ہبل کسی بت کو نہیں پکارا کس کو؟ صرف اللہ کو۔ اور یہی ان کا حال تھا، صرف اس موقع پر نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ عرب کے مشرک کسی مصیبت میں پھنستے تو اپنے تمام معبودوں کو بھول جاتے اور صرف اللہ کو پکارتے، اور خصوصاً جب ان کی کشتی وغیرہ کوئی سمندر میں پھنسی ہوتی۔ تو خیر بات کر رہے تھے، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہ کہ صرف اللہ کو مانتے تھے، یہ عرب کے مکہ کے قریش بت پرست تھے، لیکن اللہ کو نہ کہ صرف مانتے بلکہ اللہ کی عبادتیں بھی کرتے تھے، بلکہ مشکل حالات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو خیر عبد المطلب میں اپنے اونٹ واپس لیے اور آگے،
اور آ کے قریش کو کہا کہ دیکھو تم لوگ مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہو، ایسا کرو اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، نکل جاؤ، کیونکہ بادشاہ ہے، فوج 60-70 ہزار کی مکہ میں داخل ہوگی تو کیا حال ہوگا، دنگا فساد مچائیں گے جس طرح کہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کیا کہا کہ اپنے عورتوں بچوں کو لے کر جو ہے پہاڑوں پر نکل جاؤ تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ تو خیر اس کے بعد ابرہہ نے جب دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اب اس نے مکہ کی طرف پیش رفتی شروع کی۔ تو جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ مزدلفہ یا عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، اب وہاں سے چلتا ہے مینا کی طرف، اور مینا سے آگے مکہ تھا۔ تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر کے نام سے آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو ایک وقت وہ تھا جب ہمیں بلکہ آنکھوں سے اپنی خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ واقعی وادی تھی، یعنی تھوڑی نیچی جگہ تھی۔ اب تو تقریباً اس کو سب جگہ برابر کر دی گئی ہے، کیونکہ سارے اس جگہ پر خیمے لگتے ہیں حاجیوں کے۔ تو واقعی وادی تھی، اس کے کہتا ہے وادی محصر، اور اس کا نام بھی محصر کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے، محصر کا معنی ہے کسی کو بند کر دینا، روک دینا۔ ابرہہ جب اپنے ہاتھی، تمہیں بتایا کہ سب سے آگے اس کا بڑا ہاتھی ہوتا تھا، اور باقی فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔ تو جب وہ لے کر چلتا ہے اس کو، اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں وادی محصر، تو اس کا بڑا ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کسی اور طرف پھیرتے ہیں تو دوڑتا چلا جاتا ہے، لیکن مکہ کی طرف اس کو پھیرتے ہیں تو آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اور یہ اس ہاتھی کا کمال نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی، اب مدینہ کے لوگ سبھی کی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، تو آپ کی اونٹنی گھوم گھما کر وہاں بیٹھی جہاں مسجد نبوی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے۔ آپ فرمایا کہ حابسہ حابس الفیل، کہ اس اونٹنی کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ بے عقل جانور بھی کیوں نہ ہو۔ تو خیر اب وہاں پر ہاتھی رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اسی کشمکش میں پرندے آتے ہیں سمندر کی طرف سے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان پرندوں کو ہمارے ہاں ابابیل کہتے ہیں، لیکن ابابیل ہم بتائیں گے کہ پرندوں کا نام نہیں ہے۔ ابابیل کا نام جھنڈ کے جھنڈ، چاہے وہ انسانوں کے جھنڈ ہوں، جانوروں کے ہوں، پرندوں کے ہوں، سمجھے نا، وہ اس چیز کو ابابیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ پرندے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، تو ہر پرندے کے ایک کینکر ان کے چونچ میں، اور ایک کینکر ان کے دونوں پنجوں میں، 3 کینکر ان کے پاس۔ اور چھوٹے پرندے کتنے بڑے کینکر اٹھائیں گے؟ ان کینکروں کے حوالے سے تفصیلات آتی ہیں، کہہ لیجیے مٹر کا جو چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر۔ تو یہ کینکر تھے ان کے پاس، اور انہوں نے آ کر اوپر سے برسانا شروع کیے۔ اللہ نے ان کینکروں سے وہ کام لیا کہ جو آج کی بڑی سخت ترین گولیوں کا کام بھی نہیں ہوتا۔ وہ کینکر ان کے سر سے داخل ہوتا اور نیچے سے نکلتا۔ ایک تو یہ کام ہوا، اسے آپ پڑھتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھائے ہوئے بھس کی مانند بنا دیا، کہ پوری فوج جو وہاں پر تباہ ہوتی ہے اس انداز سے۔ اور دوسرا ان کینکروں کا یہ تھا کہ جس کو لگتا اس کو خارش شروع ہو جاتی، اس کا جسم جھڑنا شروع ہو جاتا، اس کے جسم سے گوشت جو ہے جھڑنا شروع ہو جاتا۔ یہ بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کینکروں کے اندر مختلف خاصیتیں رکھی تھیں۔ ایک تو پورے جسم کو پار کرنا، اور دوسرا اس کے اندر کوئی ایسی مادہ رکھ دیا تھا اللہ نے کہ جس کو لگتا اس کا جسم جو ہے جھڑنا شروع ہو جاتا۔ تو چنانچہ اس انداز سے اس فوج کے اوپر وہ کینکر برستے ہیں۔ اب جب کینکر برستے ہیں تو یہ فوج بھاگتی ہے، بھاگتی کی طرف ہے جدھر سے آئے تھے، یمن کی طرف۔ تو یمن کی طرف بھاگتی ہے، کچھ تو کافی لوگ تو یہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں وادی محصر وغیرہ اس علاقے میں ہی، اور باقی جو ہے وہ پورے مکہ سے لے کر یمن کے رستے صنعاء تک پورے رستے میں گرے پڑے ہیں، کوئی یہاں پر گر رہا ہے، وہاں پر آگے گر رہا ہے، یعنی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کو وہاں پر ہلاک کر دیتا، لیکن چونکہ اس وقت چونکہ میڈیا نہیں تھا، اور اللہ نے یہ عبرتناک سزا لوگوں کو دکھانا تھی، تو دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا،
جو وہاں پر مر گئے، ہلاک ہو گئے، باقی فوج بھاگتی یمن کی طرف، اور وہ پھر رستے میں گرتے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور پورا رستہ جو ہے وہ فوج جو ہے گر رہی ہے، مر رہی ہے، اور اس انداز سے صنعاء تک ان کی فوج اس انداز سے گری پڑی تھی۔ اور بذات خود ابرہہ جو تھا بادشاہ، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر سکڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ صنعاء پہنچنے تک ایک چوزے کی طرح ہو گیا، اور وہاں پر جا کر ہلاک ہوتا ہے، وہاں پر جا کر مرا۔ تو یہ ہے سورۃ الفیل، جس کے بارے میں فرماتا اللہ تعالیٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترا کیا نہیں دیکھا، کہ کس نے دیکھا؟ ترا آپ نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانا کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تو جیسا بتایا ہے کہ اسے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوتے ہیں اس واقعے کے، تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کہ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ جی ہاں، بارک اللہ فیک۔ اس آیت سے یا اس طرح کے الفاظ سے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی دلیل لی ہے۔ الم ترا، اگرچہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی آپ حاضر ناظر تھے، دیکھ رہے تھے واقعہ۔ لیکن یہ اس کی بات ہے، اس کا کہنا ہے جو بیچارہ عربی سے جاہل ہے، بلکہ عربی نہیں، ہر زبان میں کسی چیز کو دیکھنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے سورۃ الماعون میں بھی ذکر کیا تھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کا دیکھا آپ نے، آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جاننا، معلوم کرنا، ہاں جی، علم، ہاں جی۔ تو یہاں پر مراد علم ہے، اور واقعی ہی یہ قصہ اور واقعہ، یہ حادثہ جو تھا اس قدر مشہور و معروف تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صورت یہ کب نازل ہوئی اس واقعے کے کتنی دیر بعد؟ اگر تو نبوت کے شروع کے سالوں میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-41 سال بعد تقریباً، ہاں جی، اور تقریباً یہ صورتیں اس طرح کی نبوت کے شروع کی ہیں، تو صرف 40-42 سال کا فرق ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت تک کئی لوگ ایسے موجود تھے زمین پر کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا تھا، اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا، اور جس نے نہیں بھی دیکھا تھا تو یہ واقعہ اتنا معروف تھا کہ ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ عربوں کے ہاں اس سال ہی کو اصل معیار قرار دیا گیا اپنی تاریخوں کے لیے، عام الفیل، سمجھے نا، عام الفیل کے لحاظ سے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے، سے یہ ملتا ہے وہ صرف اپنے گمراہ کن عقائد کے اس کے پیچھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ورنہ پہلی بات تو عربی لغت کے لحاظ سے، بلکہ ہر زبان میں ہی ایک آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک دل سے دیکھنے کے بارے جاننا، معلوم کرنا۔ تو آپ کو کیا معلوم نہیں ہوا، آپ نے کیا جانا نہیں، کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اور یہ سوال قرآن کریم کا یہ بھی ایک انداز ہے بہت بڑا کہ بعض اوقات کسی چیز کو سوال کی شکل میں لایا جاتا ہے، کس لیے؟ کہ تاکہ سننے والا مزید متوجہ ہو، اس کو بات سننے کا شوق پیدا ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو ویسی بات کہہ دوں نا بھی ایسے ہوا تھا، اب ممکن بات پر توجہ دے نہ دیں، لیکن جب میں ابھی آپ کو یہ کہوں کہ آپ فلاں واقعے کے بارے میں جانتے ہو کیسے تھا، تو جیسے کہ آپ کو، آپ کے ضمیر کو، آپ کی توجہ کو یعنی اپنی طرف ہٹا رہا ہوں کہ بھئی دیکھو کیا معاملہ تھا۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم کا انداز سوال کی شکل میں۔ اگلا پھر سوال، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہ بنا دیا ان کے قید کو، قید کے معنی سازش، چال، مکر۔ اگر بندوں کے لحاظ سے قید کا لفظ آئے تو سازشیں، ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قید کا لفظ آئے انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، اللہ ماتا ہے کہ کافر بھی چالیں چلتے ہیں، یہ بھی مکر و فریب کرتے ہیں، واکید کیدا، ہاں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مکر کر رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کہیں کہ اللہ تدبیر کرتا ہے، سمجھے نا، یعنی اگرچہ معنی وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے الفاظ کا ادب سے استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ تو الم یجعل کیدہم، کیا نہ بنا دیا ان کی چال مکر کو، ان کی سازشوں کو، فی تضلیل،
تضلیل ضلال سے، ضلال کے معنی کسی گمراہی میں، یعنی بیکار اور ناکارہ، ان کی چال و مکر کو بیکار اور ناکارہ بنا دیا۔ ہم ذکر کیا تھا کہ چال و مکر کیا ہے ان کی، حالانکہ وہ تو 60-70 ہزار کا لشکر فوج لے کر آئے تھے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا، اور پورے عربوں کے اندر اس کی شہرت ہو چکی تھی، تو کوئی چھپی چیز تو نہیں تھی، کیونکہ سازش، چال مکر وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہو۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر چھپی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جو ابرہہ کا مقصد تھا عربوں کی تجارت پر قبضہ کرنا۔ اگر سے ظاہر اس نے یہ کیا کہ چرچ کی طرف لوگوں کو لانا، لیکن اصل اس کے پیچھے بڑا مقصد جو تھا اس کا وہ عرب کی تجارت پر بھی قابض ہونا۔ تو یہ تھی اس کی چال۔ تو ان کی چال کو، مکر و فریب کو گمراہ بیکار نہ بنا دیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہے کہ دنیا والے چالیں چلتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اور ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اور ادھر سے اللہ کی تدبیر کا ایک تھپیڑا لگتا ہے اور ان کی ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے، ہمارے واعظ حضرات ماشاءاللہ کس سے کہانیاں بناتے ہیں کہ بھی وہ ابابیل پرندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا راضی ہوا کہ ان کو بیت اللہ میں ٹھہرا دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اس طرح کے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابابیل وہی ہیں جو جنہوں نے ابراہ کے لشکر کو ہلاک کیا تھا، انہی کی نسل سے ہے۔ تو علی کل حال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے۔ ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں، پرندوں کے ہوں، تو بھیجے ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم مارتے تھے ان کو، بحجارۃ ایسے پتھروں سے، من سجیل، سجیل جو ہے اصل فارسی کا لفظ ہے، سنگ اور گل۔ سنگ کیا ہوتا ہے؟ پتھر، اور گل مٹی، گل مٹی، دونوں فارسی کے لفظ ہے، سنگ اور گل۔ اور عربی کے لحاظ سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فارسی کے کئی الفاظ ہیں جو عربی میں شامل ہوئے ہیں قدیم زمانہ سے، یعنی اسلام سے پہلے سے ہی۔ کس لیے؟ کیونکہ عربوں کے سب سے قریب ترین جو تہذیب تھی وہ فارس سے، فارسی تھے، اور عربوں کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو اس لیے عموماً جس طرح ہوتا ہے کہ دو قومیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس لیے عربی میں کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو اصل فارسی ہیں اس کو کہا جاتا ہے فارسی معرب، اصل فارسی ہے جس کو عربی بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی سجیل بھی، اب چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے، سمجھے، سنگ اور گل وہ دونوں گاف کو ملا دیا گیا۔ اب عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو گاف کی جگہ کیا لگایا گیا؟ جیم، سجیل۔ تو اس لیے سجیل سے مراد ایسے پتھر جو مٹی ملے ہوں، یا پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ اب یہ پتھر کیسے تھے؟ جس طرح بتایا ہے کہ مختلف روایات میں تابعین وغیرہ کی تفسیریں آتی ہیں کہ یہ مٹر کے دانے سے، چنے کے دانے کے قریب اتنے چھوٹے تھے، اور ان کی رنگت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ سیاہی مائل سرخ تھے، یعنی جس میں کہ سیاہی مائل سرخ رنگ ہوتا ہے، اس طرح کے تھے۔ اور اللہ عالم اگر سمندر کی طرف سے آئے ہیں تو آپ سمندر کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھتے ہو۔ کیسے پتھر ہوتے ہیں وہ؟ ہاں جی، نوکیلے قسم کے، جیسے مٹی پکی ہوتی ہے، سمجھے نا، جیسے مٹی ہوتی ہے لیکن پک گئی ہو۔ تو اللہ عالم، یعنی کہ ممکن ہے وہی پتھر ہوں جو سمندر میں ہوتے ہیں، سمندر کے کناروں پر۔ تو میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کو مارتے تھے ایسے پتھروں سے کہ جو یعنی سنگ اور گل، یعنی پتھر اور مٹی کے بنے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم پس بنا ڈالا ان کو، یعنی ابرہہ کی لشکر فوج کو بنا دیا، کعصف، کا کے معنی جیسے، عصف کے معنی بھوسا، جانور جو بھوسا کھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے عموماً بھوسا نہیں بلکہ جو دانوں کے اوپر تنکا سا ہوتا ہے نا، چھلکا ہوتا ہے دانے کے اوپر، اس کو عصف کا نام دیا جاتا ہے۔
تو اس کھائے ہوئے بھس کی مانند بنا دیا، یعنی اس انداز سے ان پر پتھر کثرت سے گرے کہ وہ سارے کے سارے یعنی کہ جو وہاں ہلاک ہوئے ایسے تھے جیسے کھایا ہوا بھس ہو، یعنی کسی انسان کا اس میں شکل و صورت بھی باقی نہ رہی کہ کوئی انسان بھی ان میں سے ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا انتقام ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے خود انتقام لیتا ہے، لیکن اس امت کے حوالے سے سابقہ امتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے، ظالموں سے خود انتقام لیتا رہا ہے، ان پر عذاب بھیجے، ان کی تباہیاں کی، لیکن اس امت پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی جس طرح کہ سابقہ امتوں میں ہوتا تھا، قوم لوط پتھروں کی بارش ان کے اوپر، قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس انداز سے قوم عاد کو ہوا میں اڑا کر تباہ کر دیا۔ اس قوم کے ساتھ یعنی اس امت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو، اور آپ کی امت سے مراد یعنی آپ جن کو دعوت دینے آئے ہیں، چاہے کوئی کافر ہو یا مومن ہو، تو آپ کی دعا ہے کہ میری امت کو جو ہے اس طریقے سے ہلاک نہ کرنا جس طرح کہ پہلے قومیں ہلاک ہوتی رہیں۔ ایک تو آپ کی دعا کا یہ سبب ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر، اس امت کے لیے اجر و ثواب کے لیے وہ کام جو اللہ تعالیٰ خود کرتا تھا قوموں کو ہلاک کرنے کا، اس امت کو وہ کام سونپا کہ جہاد کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور خود ان سے انتقام لو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے قتال کرو، جنگ کرو، کیا ہوگا اس سے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور کوئی شک نہیں کہ آدمی اگر کوئی ویسے بھی ہلاک ہو جائے کوئی دشمن تو تب بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دشمن آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو مارو، قتل کرو، تو اس کا الگ ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے کہ تاکہ اس امت کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے ان سے بدلہ لیں، اور دوسرا تاکہ ان کو اجر ملے اس امت کے لیے اجر و ثواب کے طور پر، کیونکہ ایسا موقع نہ ہوتا، نہ جہاد ہوتا اور نہ اجر ملتے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس انداز سے قوموں کو ہلاک کرتا آیا ہے، لیکن اب جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قومیں کو کافر کو بے ایمان بڑے چڑھ جاتے ہیں، اپنے کفر بے ایمانوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نہیں آتے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل دینے کا اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے مومن بندوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ کام کروائے۔ تو یہ سورۃ الفیل، اس کا سبق کیا ہے؟ اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا، تباہ کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسی عبرتناک تباہی کرتا ہے کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک سبق بن جائے۔ اور دوسرا جس سے ہم نے ذکر کیا ہے اس واقعے کی تفصیلات میں کہ عرب کے مشرک اگرچہ بت پرست تھے، اگرچہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، طرح طرح کے اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، لیکن پھر بھی مشکل حالات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے، اسی کی طرف لوٹتے۔ آج کے بہت سے ان کلمہ گو مسلمانوں کے برخلاف کہ جو کسی مشکل حالت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ اس موقع پر جو ایک اجتماعی موقع ہے، اجتماعی واقعہ ہے، ہماری باتیں کوئی فردی واقعہ نہیں ہے، بیت اللہ کے حوالے سے ابراہ کے لشکر فوج کا آنا ایک اجتماعی پوری قوم کا مسئلہ ہے، قریش کا۔ تو بحیثیت قوم انہوں نے اللہ کو پکارا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس وقت عثمانی خلافت گر رہی تھی، کس سال گری ویسے؟ عثمانی خلافت کون سی ہے؟ ترکوں کی، ہاں جی۔ کب ختم ہوئی ہے؟ ہاں جی، ہاں 1923 میں۔ ویسے تو 1914 میں تقریباً یعنی ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا،
لیکن 1923 میں کلی طور پر ان کے اختیارات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے، سلطان عبدالحمید وغیرہ جو ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت چونکہ انگریزوں کا قبضہ تھا ہندوستان پہ 1923 میں، تو ہمارے بعض دانشور، ہمارے بعض جن کو قوم کا بڑا درد تھا، امت کا بڑا درد تھا، وہ کہاں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہاں، اجمیر جاتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بچا لے. یہ ہے ہمارے اسلام کے دعوے داروں کا کام. یہاں پر مکہ کے بت پرست مشرکوں کا کام کہ اس موقع پر صرف اللہ کو پکارا. عبد المطلب نے ابراہ کو کیا کہا؟ انا رب الابل، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے. وللبیت رب یحمیہ، اور جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے اس کا رب ہے جو اس کو خود بچا لے گا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے جو گمراہیاں ہیں کس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اس گمراہی میں کس قدر ضرورت ہے دعوت و اصلاح کا کام کرنے کی، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لانے کی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.